میرا دل چاہتا ہے کہ جس نبی آخر زمان کے شہر میں اتنی محبت والے لوگ ہیں، اس شہر کو میں ایک مرتبہ اندر سے دیکھنا، اتنی دور جو آیا ہے، اے شہر کے باسیوں اگر اجازت دو تو میں آخری نبی کے شہر کو اندر سے دیکھ لوں۔ تو یہودی علماء نے سر موڑ دیے اور یہ ذکر کیا، بادشاہ آؤ دیکھو، مگر تیرے ساتھ کوئی اسلحہ بردار نہ، کوئی خنجر والا، کوئی چاقو والا، کوئی تیر والا، کوئی نیزے والا، کوئی تلوار والا، اسلحہ دور چھوڑو، شہر کو اندر سے دیکھ لو۔ بادشاہ جب چلنے لگا تو اس کے وزیروں نے روکا، بادشاہ ذرا رک تو صحیح۔ بادشاہ سلامت، یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے حملہ کیا ہے، آپ نے ان کے شہر کو اندر سے جلایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ تو کوئی فوجی ہوگا نہیں، یہ اندر لے جا کر اگر آپ کو قتل کر دیں گے تو یمن کی سلطنت کا کیا بنے گا؟ توبہ نے کہا اپنے وزیروں کو، کیا تم نے ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا نہیں؟ ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھو تو صحیح، ان کی آنکھوں میں سوائے عشق اور محبت کے اور کچھ تو دکھائی دیتا نہیں۔ اور بھائی یہ جو عشاق ہے نا، یہ عاشق لوگ، جو عاشق ہوتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا۔ یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، اس کے وزراء ساتھ چلے، دروازے کو کھولا گیا، وزراء اندر چلے گئے شہر کے، یہودی علماء اندر داخل ہو گئے، توبہ بھی باہر کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ شہر کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، جب دروازہ کھول دیا تو اندر آتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگوں سنو، پہلے مجھے معلوم نہ تھا یہ شہر کس کا ہے، پہلے میں جانتا نہیں تھا یہ شہر کس کا ہے، اب سمجھ آ گئی کہ اللہ کے محبوب نبی کا شہر ہے۔ لوگوں اب اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے مجھ توبہ کو اپنے جوتے کو اتار لینے دو۔ بادشاہ نے جوتے باہر اتارے، گردن جھکا کر، سر جھکا کر شہر میں داخل ہوا۔ دل کی دنیا تو پہلے بدل چکی، اب آنکھوں سے آنسو بھی رہا، مصطفیٰ کے شہر کو دیکھا، روتا ہوا کبھی شہر کی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی درختوں سے لپٹ کر روتے ہوئے کہتا ہے، اے شہر کی در و دیوار، کیسے خوش قسمت ہو کہ تم نبی آخر زمان کی زیارت کرو گی۔ خدا را جب وہ نبی آخر زمان تشریف لائیں تو زبان حال سے مرتبہ کا سلام پیش کر دے۔ یہی مرتبہ ہے جو مختلف روایات کے مطابق، ایک روایت میں ہے کہ کامل 1 ماہ تک، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 ماہ تک وہ اس شہر میں رکا، لوگوں کی اجازت سے۔ رکا کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری قسمت یاوری کرے اور اللہ کا آخری نبی تشریف لے آئے۔ جب اس کو یہاں پر 1 سے 3 مہینے ہو گئے نا، تو لوگوں نے، یمن والوں نے خط لکھے کہ بادشاہ واپس ہو سفر کے معاملات ہیں، اس سے جانے سے پہلے 2 منزلہ مکان اسی یثرب شہر میں بنوایا۔ علامہ سمودی رحمۃ اللہ تعالی، کتاب ہے وفا الوفا، وہ فرماتے ہیں کہ 2 منزلہ مکان اسی صبح نے یثرب کے اندر بنایا، اور یہ مکان ہے اس نبی آخر زمان کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہودی عالم سے کہا کہ اس مکان میں ٹھہرو، یہ اس نبی کی امانت ہے، اور ساتھ ایک خط لکھا، خط لکھ کر مہر لگائی اور اس یہودی عالم کو دیا کہ اپنے پاس رکھو، اگر تیری زندگی میں وہ آ جائے تو یہ خط نہیں پیش کر دیں، تیری زندگی وفا نہ کرے تو یہ خط اپنے بیٹے کو دینا، اس نبی کی امانت ہے تیری نسل کے پاس، یہ خط پہنچنا چاہیے۔ یہ کہہ کر یمن کا بادشاہ تو گیا، اور اس مکان میں یہودی عالم نے قیام کیا، اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور یہ خط 1000 سال کی مسافت طے کرتے کرتے پہنچا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس خط پہنچ گیا۔ ابو ایوب انصاری موجود اسی 2 منزلہ مکان میں،
اب بات سمجھ آئے گی. آپ نے میں نے ہم نے پڑھا تھا نا اکثر کہ مصطفیٰ جب مدینہ میں آئے ہیں تو ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے ہیں. بھئی رسول اللہ ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ مصطفیٰ اپنے ہی مکان میں آئے تھے، بلکہ یہاں پر تو مصطفیٰ کے مکان میں ابو ایوب انصاری بطور چوکیدار ٹھہرا ہوا. سبحان اللہ. کیا بات. مصطفیٰ کسی اور مکان میں نہیں گئے. اسی صبح کا بنایا ہوا مکان، رسول اللہ کے لیے بنایا ہوا مکان، اسی مکان میں تشریف لائے. جب یہ مرحلہ آیا تو ابو ایوب انصاری کو معلوم ہوا کہ مقام قبا پر مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہنچے. عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے وہ پہنچے اور بات نبوت نہیں کرتے، اپنے نبی ہونے کا ذکر کرتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے اپنے کاٹ کی پیٹی سے پرانی کسی پیٹی میں رکھا ہوگا خط نکالا اور ابو جاللہ کو بلوایا، کہا بھی تم ذرا قاصد بنو، یہ خط ہے ہمارے پاس پرکھوں سے چلا رہا نسل در نسل، اور یہ خط ہے نبی آخر زمان کے لیے. سبحان. اور یہ خط تم چھپا لے، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو دکھانا نہیں، اور ان کی بارگاہ میں جاؤ جو مکہ سے آئے. اگر وہ خط طلب کرے تو خط دینا، ورنہ یہ خط واپس لے آنا. قاصد نے خط لیا، ابا کے اندر چھپایا، اوپر سے بند باندھ لیا. یہ خط دکھائی نہیں دے رہا اور سیدھا چلا بارگاہ مصطفیٰ کی طرف. جب قبا کے مقام پر پہنچا تو حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہاں پر موجود ہیں. خطاب فرماتے ہوئے رسول اللہ کی نگاہ دور قاصد پر پڑی. قاصد کی طرف دیکھا تو مسکرا کر صحابہ سے فرمایا پھر ذرا رستہ دے. یوں رستہ فرمایا اور قاصد سے فرمایا سیدھے چلے جاؤ. اب قاصد نے ہاتھ باندھے، ابا کے بندھے ہوئے، خط اندر چھپا ہوا، خط دکھائی نہیں دے رہا. جب مصطفیٰ کے قریب آیا، ابھی اس قاصد نے کہا کچھ نہیں، کوئی کلام نہیں کیا، کوئی اشارہ نہیں کیا. مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں لاؤ نہ میری ایمان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. پھر خط پڑھا گیا اور حضور علیہ السلام نے توبہ کے لیے دعا فرمائی. سبحان. حدیث کی کتابوں میں یہ خط موجود. بات حسن سے چلی ہے، حسن اور جمال سے. سبحان. مسئلہ یہ ہے ابھی حسن ظاہر ہوا نہیں، تو اتنی ہلچل بے حسن ظاہر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ذرا وہ منظر بھی دیکھ لیں. سبحان. جب حسن کا ظہور ہوا ایک منظر آپ کے سامنے رکھنے لگا. سبحان. کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، لکھنے والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ایک منظر اپنی کتاب میں پیش کرتے ہیں. قبیلہ ہے بنو سعد کا. فرماتے ہیں کہ بنو سعد میں ایک دن بڑی ہلچل تھی. کچھ خواتین اپنی سواریوں کو تیار کر رہی ہیں، کچاوے باندھے جا رہے تھے، خرجینیں بھری جا رہی تھی، مشکیزوں میں پانی ڈالا جا رہا تھا. یہ جیسے خواتین کہیں پر جانے کے لیے تیار ہیں. اتنے میں ایک خاتون آئی، اسی قبیلے کی، بنو سعد قبیلے کی، بڑی کمزور سی، لاغر ہے، بیمار دکھائی دیتی، رنگت اس کی بجھی دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی خواتین کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہیں سہیلیے تم کہاں جا رہی ہو؟ سبحان. یہ تو بتاؤ. وہ خواتین بتاتی ہیں کہ بھی ہم جا رہی ہیں مکہ کی طرف.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مکہ میں اس مرتبہ بچے پیدا ہوئے، اور عجیب بات ہے کہ اس مرتبہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا وہ لڑکی نہیں لڑکا ہی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ہم جائیں گے اور وہاں سرداروں کے بچوں کو گود اٹھا کر واپس آئیں گے۔ وہ جو کمزور سی خاتون تھی نا، اس نے کہا ذرا اگر انتظار کرو تو میں بھی اپنے شوہر حارث کے ساتھ آتی ہوں، سواری تیار کرتی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو وہ ذکر کرتے نہ بھی نہ، تو خود بیمار اور تیری سواری بھی بیمار، تیری سواری ذرا تیز چلتی ہے تو کون ٹکراتی، اور ہماری سواریاں تندرست۔ یہاں سے ہمیں ابھی سفر شروع کرنا ہے، سمجھو کہ اڑتی ہوئی جائیں گی، بچوں کو گود لے کر اڑتی بھی واپس آئیں گی۔ اگر تو ساتھ ہوئی اجازت ہوئے تھے حدیث بیان کرنا، سبحان اللہ۔ جنہیں کسی آپس سے گفتگو کرنی نوشی پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلہ یا سیدی یا نعمت اللہ۔ کتاب ہے القصائص الکبریٰ، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ جو کمزور خاتون، اس نے جانے کا اظہار کیا تھا اور دوسری خواتین نے انکار کیا۔ وہ جو دائیاں انہوں نے کہا بھی تو ہمارا ساتھ نہیں دے پائے، تو کمزور، تیری سواری کمزور، ہم تو جا رہی ہیں، تو بعد میں آتی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ خواتین اپنی سواریوں پر بیٹھ کر مکہ کی طرف روانہ ہو۔ وہ جو پیچھے رہ گئی تھی، جس کا بدن کمزور ہے، جو لاغر دکھائی دیتی تھی، جسے بیماری کے تانے ملے تھے، جس کی سواری کو بیماری کے تانے ملے تھے، تاریخ اس خاتون کو جانتی ہے تو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ۔ اب حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کی طرف آئی، اس نے کہا کہ مجھے تو اکیلی چھوڑ کر چلے گئی، تو میرا ساتھ دے، ہم بھی ذرا قسمت آزما لیں، ممکن ہے کہ کوئی بچہ ہمارے حصے میں آ جائے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی اپنی سواری پر بیٹھے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حلیمہ کا قول ہے کہ لوگوں جب میں مکہ میں داخل ہو رہی تھی تو دیگر تمام خواتین، سرداروں کے بچے، تاجروں کے بچے گود میں اٹھائے ہوئے واپسی کا سفر تیار کر رہی ہیں۔ جب واپس آ رہی تھی تو ملاقات ہوئی تو وہ جو دائیاں تھی بنو سعد قبیلے کی، جو اس کی قبیلے والی تھی، انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، او حلیمہ یہ دیکھ، فلاں سردار کا بیٹا میرے گود میں، فلاں سردار کا بیٹا اس کے پاس، فلاں تاجر کا بیٹا اس کے پاس، سارے عمراء کے بچے گنوا دیے۔ اور حلیمہ یہ ساری باتیں سن رہی ہیں اور دل میں خیال ہے کہ سارے بچے تو یہ دے دیے۔ اور دوسری دائیاں مسکرا کر کہتی ہیں حلیمہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تیرے ساتھ وفا نہیں، تو ہماری سہیلی ہے، قبیلے کی ہے۔ اور تنزل کہتی ہیں کہ بھی ایک بچہ ہے وہ تیرے لیے چھوڑ آئی ہے، اگرچہ وہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا دادا ہے، جاؤ اس یتیم بچے کو اپنی گود میں لو۔ چلو ہمارے پاس تو تاجروں اور سرداروں کے بچے ہیں، ہمیں تو اچھا مال مل گیا، چلو اس یتیم کو تم گود میں لو، ہو سکتا ہے تمہیں بھی کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا نا۔ جب یہ بات کی تو کہنے دیجئے کہ وہ خواتین نہیں جانتی، اللہ کی قسم نہیں جانتی تھی کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، کیونکہ اب جس گود میں اس در یتیم میں آنا تھا
اسے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ کائنات کا سب کچھ مل جانا تھا۔ اور حلیمہ اب اس آس پر کہ میں ذرا شہر میں جاؤں، جو ایک ہے ذرا اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کروں، جب گئی تو پہلی ملاقات حضرت عبد المطلب سے ہو گئی۔ مدعا بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم بھی بنو سعد سے آئی ہو، دیر سے آئی ہو، ایسا کرو سامنے گھر ہے، تیری بیٹی آمنہ موجود ہے، جاؤ اس سے بات کر۔ اور حلیمہ چلی ہے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف، سبحان اللہ، رسول اللہ کے گھر کی طرف۔ دروازہ کھولا تو حلیمہ سعدیہ کا قول ہے، کتاب ہے القصائص الکبریٰ ہے، جو ہی دروازہ کھولا تو حلیمہ سعدیہ کا قول ہے کہ لوگوں ایسی بہترین مہمان میں نے زندگی بھر نہیں سنی تھی جو اس گھر سے آ رہی تھی۔ جب یہ بات اور مرحلہ آیا، جب یہ مرحلہ آیا تو اندر داخل ہوئی، اماں جی سے ملاقات کی کہ جی میں آپ کے بیٹے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، گود لینا چاہتی ہوں۔ اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی فرمایا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ اس کمرے میں، اس کمرے میں میرا بیٹا موجود ہے، جاؤ پہلے میرے بیٹے کو دیکھ لو۔ اب حلیمہ سعدیہ چلی ہے اس کمرے کی طرف جس کمرے میں رسول اللہ شیر پاکی کی عمر میں موجود ہے۔ حلیمہ پہنچی، دروازہ کھولا، حضور علیہ السلام چھوٹی عمر میں، شیر پاکی کی عمر میں، سرخ کپڑے میں لپٹے ہوئے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں تو حلیمہ کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، گویا کہ جیسے آنکھوں سے فرما رہے ہو حلیمہ تو آ گئی، حلیمہ آ گئی نا، آؤ آگے بڑھو، مجھے اٹھاؤ اور سینے سے لگا دو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اتنا حسین بچہ، اتنا حسین بچہ، ایسا حسین اور حسن والا بچہ میں نے پوری زندگی نہیں دیکھا، حضور کے قریب نہیں دیکھا، اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا۔ فرماتی ہیں جلال الدین فرماتے ہیں کتاب میں نقل کرتے ہیں قول حلیمہ کا، حلیمہ نے ذکر کیا کہ لوگوں جب میں نے رسول اللہ کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو اللہ کی قسم میری سینے کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں، میری چھاتیوں میں جیسے دودھ بھر آیا، میں نے خود کو تندرست و توانا محسوس کیا، میں سمجھ گئی یہ بچہ تو بڑی برکت والا ہے۔ حضور کو سینے سے لگائے، باہر آئی، اماں جی سے اجازت دی کہ اجازت دے، اماں جس نے اجازت دی۔ اب حلیمہ سعدیہ نے حضور کو گود میں اٹھایا اور گھر سے باہر آئی ہیں تو ایک چادر رسول اللہ کے چہرے اطہر پر ڈالی، اس لیے نہیں کہ سورج کی کرنیں نہ پڑیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اتنا حسین بچہ حلیمہ تیری گود میں، کہیں تجھے نظر نہ لگ جائے۔ حضور کو لے کر چلی تو خیال آیا کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بھئی میں بھی اتنی دور آئی ہوں مکہ میں تو ذرا بیت اللہ کا طواف میں بھی کروں اور اس بچے کو بھی طواف کروا دوں۔ حضور کو گود میں اٹھائے ہوئے یہ حلیمہ سندھ حرم میں پہنچی، بہت سے بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور بہت سے بت سندھ حرم میں رکھے ہوئے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں حضور کو گود میں اٹھا کر طواف شروع کیا، جس بت کے قریب سے گزرتی وہ بت انہیں منہ گر جاتا، پہلے کے قریب سے گزری پہلا گرا، دوسرے کے پاس سے گزری دوسرا گرا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ خاتون ہمارے خداؤں کو گرا رہی ہے، لیکن میرا اور ان بتوں کا فاصلہ بڑا تھا۔ جب طواف پورا ہوا تو حلیمہ کے ذہن میں اگلا خیال آیا کہ بھئی لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، یہ حجر اسود شروع سے کالا نہیں تھا، یہ حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، جنت کا پتھر، آدم صفی اللہ کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ اسے پانی میں ڈالیں تو ڈوبتا نہیں، آگ میں ڈالیں تو گرم نہیں ہوتا،
یہ پتھر بطور خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے گناہوں کو چوستا ہے، چوس کر یہ سفید پتھر سیاہ ہو گیا۔ جب حجر اسود کی بات آئی تو حلیمہ نے کہا کہ یہ بچہ تو برکت والا ہے، میں یوں کرتی ہوں کہ اس بچے کو حجر اسود کے پاس لے جاتی ہوں اور اس بچے کے ہونٹ حجر اسود سے لگا دوں گی تاکہ اس بچے کو حجر اسود کی برکتیں مل جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس بچے کے ہونٹ حجر اسود سے لگاؤں گی تاکہ حجر اسود کی برکتیں اس بچے کو مل جائیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو شیر خواری کی عمر میں ہے اٹھایا، حجر اسود کے قریب آئی، حجر اسود کے قریب آئی، میں نے حضور کو گود سے ذرا آگے کیا، حجر اسود کے قریب کیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حجر اسود کا اور رسول اللہ کے لبوں کا فاصلہ موجود ہے، اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ حجر اسود اپنے مقام سے نکل کر مصطفیٰ کے لبوں کو چومتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اظہر فرید کی جوش کتابت میں نہیں کہہ رہا، کتاب کا حوالہ آپ کو دے رہا، لکھنے والے کا آپ کو بتا رہا، کتاب الخصائص الکبریٰ لکھنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں 100 سے زائد مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، اور کہنے دیں کہ یہ زیارت خواب میں نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں سے جنہیں 100 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ حلیمہ حیران ہے کہ لوگ تو چومے حجر اسود کو، اور یہ بچہ کیسا ہے کہ حجر اسود اپنے مقام سے نکل کر اس بچے کے لبوں کو چومے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب کہ بچہ تو بڑی برکت والا ہے۔ اب مجھے منظر بتانے کی بجائے ذرا دکھانے دیجیے۔ جب یہ دیکھا تو حلیمہ نے یوں ساتھ لگایا، دائیں بائیں دیکھا، کسی نے یہ منظر دیکھا تو نہیں، اور سیدھا چلی اپنی سواری کی طرف، اور یہ جس طرف جا رہی تھی سواری جو ہے وہ کمزور بیٹھی ہوئی، کمزور تھی، ہڈیوں کا مٹھ، ہوا چل رہی، اسی طرف سے جس طرف حلیمہ حضور کو لے کر چل رہی ہے، ہوا چلتی ہوئی آگے اس طرف جا رہی تھی جہاں سواری موجود ہے۔ کہنے دیجئے کہ مصطفیٰ کے قدمین کو چوم کر جب ہوا آگے بڑھی تو اس سواری نے بھی محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ سواری جو گردن جھکائے بیٹھی تھی، حوالہ جات موجود ہے، کہتی کہ سواری نے گردن کو اٹھایا، اس نے گردن گھما کر رسول اللہ کی طرف دیکھا، سبحان اللہ، پھر ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، سبحان حضور علیہ السلام کے سامنے اس نے سر کو جھکایا۔ اللہ، حلیمہ اپنے شوہر حارث کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ حارث یہاں سے اٹھو اور جلدی چلو، میں نے کون سے منظر دیکھے ہیں تمہیں راستے میں بتاؤں گی، سبحان اللہ، کسی طرح یہاں سے چلو۔ سواری کو پھر بٹھایا گیا، حلیمہ حضور کو لے کر کچاوے پر بیٹھ گئی، ساتھ شوہر حارث بھی، وہ سواری جو ہڈیوں کا مٹھ تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ لوگوں عجیب منظر، جب میں سواری پر بیٹھی تو وہی سواری جو کمزور دکھائی دیتی تھی اب مجھے فربہ محسوس ہونے لگی۔ یہ سواری جھٹکے سے کھڑی ہوئی، اس نے اپنی گردن کو گھمایا، بیت اللہ کی طرف سے اپنے رخ کو کیا اور 3 مرتبہ اپنے سر کو جھکایا، اور چوتھی مرتبہ اسی سواری نے اپنے رخ کو بنو سعد قبیلے کی طرف کیا۔ ابھی نکیل یا لگام کھینچی نہیں گئی، یہ سواری اپنی مرضی سے اپنی منزل کا تعین کر رہی ہے۔ پہلے اسے موڑنا پڑتا تھا، اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سواری اپنی منزلوں کو تلاش کرنا جانتی ہے۔ اب اس سواری نے ذرا دل کی چال چلنا شروع کی،
حلیمہ نے حضور کو اپنے سینے کے اور قریب کر لیا. حلیمہ بھی خاموش ہے, حارث بھی خاموش ہے. حارث حلیمہ کو دیکھتا ہے, حلیمہ حارث کو دیکھتی ہے, حیران ہے کہ یہ سواری کو کیا ہو گیا. سواری نے پہلے دل کی چال چلی, تھوڑی سی رفتار بڑھائی. حلیمہ نے ایک ہاتھ سے کچاوا تھاما, دوسرے ہاتھ سے رسول اللہ کو اور قریب کیا. سواری نے رفتار اور بڑھائی, حلیمہ نے مصطفیٰ کو اور سینے کے قریب کر لیا. حارث بھی خاموش, حلیمہ بھی خاموش, مصطفیٰ سینے کے ساتھ لگے ہیں. سواری رفتار کے ساتھ چل رہی ہے, اور اس رفتار کے ساتھ چل رہی ہے کہ وہ خواتین جو بڑی دیر پہلے روانہ ہوئی تھی, ان کا مختصر قافلہ سامنے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور یہ سواری جو پہلے حلیمہ کی سواری تھی, اب یہ سواری حلیمہ کی نہ رہی, اب یہ سواری رسول اللہ کی ہو گئی. اب یہ سواری پوری رفتار میں چل رہی ہے جیسے ہوا کے دوش اڑی جا رہی ہو, اور حلیمہ بھی خاموش ہے, کچاوے کو تھاما ہے, رسول اللہ کو سینے سے لگایا ہے. رفتار کے ساتھ یہ سواری بھاگتی جا رہی ہے, اور اس رفتار کے ساتھ ان خواتین کی سواریوں کے قریب سے گزری, بڑی رفتار سے گزری. یہ خواتین حیران ہوئی, اور انہوں نے ذرا دیکھا کہ ابھی یہاں سے گزرا ہے کوئی, یہاں سے گزرا ہے کوئی, اور پیچھے سے محسوس کیا, کپڑوں کی پہچان کی, اور آپس میں مشورہ کیا, دیکھ یہ وہ حلیمہ نہیں محسوس ہوئی. ہاں حلیمہ ہی محسوس ہوتی ہے. پیچھے سے انہی دائیوں نے, خواتین نے آواز دی, او حلیمہ, او حلیمہ, کیا تم نے مکہ میں جا کر سواری بدل دی؟ اور حلیمہ نے بھی پورے ناز اور نخرت سے گردن گھما کر پیچھے دیکھا, اور مسکرا کر کہا تھا, او میری سہیلیوں, مکہ میں جا کر سواری نہیں بدلی, اس کا سوار بدلا ہے. اس کا سوار بدلا ہے. اب یہ سواری حلیمہ کی سواری نہیں, ابھی وہ خواتین کہیں پیچھے ہیں. حلیمہ کا قول ہے کہ میں مصطفیٰ کو لے کر ان سے کہیں پہلے بنو ساز قبیلے میں آ گئی. وہاں پہنچی تو جس گلی سے گزرتی لوگ پیچھے سے کہتے ہیں کہ حلیمہ کیا معاملہ ہے, جہاں سے گزرتی ہو خوشبو بھی کھڑتی جا رہی ہے. حضور کو لے کر حلیمہ اور حارث اپنی جھونپڑے میں جھکے میں گئے. چھوٹے سے کچے مکان میں پہنچے تو حارث نے کہا, حلیمہ تو اس بچے کو اندر لے جا, اور میں اونٹنی کا دودھ دوں گا. دور سے آئے ہیں. حلیمہ نے حضور علیہ السلام کو اندر کمرے میں بستر پر لٹایا. اب منظر صرف سننا نہیں ہے, دیکھتے رہتا ہے. حلیمہ نے حضور کو بستر پر لٹایا, وہاں سے اٹھی, چھوٹا سا برتن جس میں لیٹر 2 لیٹر دودھ آ جایا کرتا تھا, اونٹنی کا جتنا دودھ ہوتا تھا, چھوٹا برتن لیا, حارث کے پاس رکھا, مصطفیٰ کے پاس رکھا. حارث نے اونٹنی کا دودھ دوہنا شروع کیا, اور کچھ ہی دیر کے بعد آواز دی, حلیمہ یہ برتن بھر گیا کہ اور لانا؟ حلیمہ اٹھی, بڑا برتن لیا, اپنے شوہر کو دیا, واپس مصطفیٰ کے پاس. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حارث کی پھر آواز آئی, حلیمہ برتن یہ بھی بھر گیا کہ اور لانا؟ پھر اتنا لکھا ہے کہ پھر حلیمہ برتن لاتی جا رہی تھی, حارث دودھ دوہتا جا رہا تھا, اور گھر کے برتن بھرتے جا رہے تھے. اور یہ تو تھے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے برتن مصطفیٰ کی برکت سے بھر دیے. یہاں کہنے دیجئے جو جملہ قبلہ ابا حضور فرمایا کرتے تھے, یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں اللہ رب العزت نے اس اونٹنی کے تھنوں کا تعلق جنت میں دودھ کی نہروں سے جوڑ دیا تھا. صرف 1-2 نہیں, گھر کے سارے برتن بھر دیے. بات جمال و کمال مصطفیٰ کی, آبا کہا گردید ام, مہرے خدا ورزید ام, بسیار خوباں دید ام, لیکن تو ذات دیگری. یا رسول اللہ بڑے بڑے حسین دیکھے,
اور آخر میں یہ جانتا ہوں کہ کہتا ہوں مدد سے شاید مولانا نے کمال کر دیا ہے. اسی لیے آج جو باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں آپ کو سناتا جا رہا ہوں. جب بات جمال مصطفیٰ کی ہے نا تو ایک حدیث مبارکہ اور کی سنی. ایک صحابی ہے طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ مسلمان ہوئے تھے تو دیگر صحابہ نے پوچھا کہ طارق ذرا یہ تو بتا کہ تو مسلمان کیسے ہوا. اب طارق بن عبداللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دوستو ہمارا قبیلہ پکھی باز قبیلہ ہے جو عرب کے صحراؤں میں گردش کرتا ہے. کہیں سے کچھ خرید لیا, کہیں پر کچھ بیچ لیا, جہاں سے مال اچھا ملا وہاں سے خرید لیا, جہاں دام اچھے لگے وہاں بیچ دیا. عرب کے صحراؤں میں شہروں کے قریب جاتے ہیں, خیمے لگاتے ہیں, پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہمارا قبیلہ ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا. سبحان اللہ. اور ہمارے سردار نے یہ ذکر کیا کہ بھئی میں ذرا شہر سے ہوا ہوں, تم ذرا ان اونٹوں کا دھیان کرو. باڑا سا بنا دیا, جو اونٹ خرید کر لائے تھے پیچھے سے ان اونٹوں کو وہاں اس باڑے کے اندر قید کر کے رکھ دیا. خیمے لگائے گئے, لوگ خیموں میں چلے گئے. طارق بن عبداللہ چونکہ نگران تھا اس مال کا, یہ اس مال کے سامنے بیٹھ گیا. رخ ہے مدینہ کی. سبحان اللہ. اور دیکھتا ہے, طارق نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں مدینہ منورہ کی طرف سے, مدینہ شہر سے ایک حسین دور سے مجھے دکھائی تو نہیں دیا, مگر اس کی چال بڑی زبردست ہے. وہ جیسے ہوا کے دوست اڑا رہا. سبحان اللہ. وہ میں اس کی چال کو دیکھ رہا, میں اس کی ڈھال کو دیکھ رہا, اس کے چوڑے شانوں کو دیکھ رہا. جیسے جیسے قریب آ رہا تھا اس کا حسن اور وقار میرے سامنے ظاہر ہو رہا تھا. جب وہ قریب آیا طارق بن عبداللہ کھڑا ہو گیا. ایک حسین مکھڑے والا اجنبی وہ قریب آیا, اس نے مسکراتے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی مال بیچنے والا ہے؟ سبحان اللہ. تو میں نے کہا جی یہ اونٹ بکنے کے لیے. اجنبی نے اونٹ دیکھے, ان میں سے ایک جو خوبصورت اونٹ تھا, ایک اونچے کر کا اونٹ, اس کی لگام پکڑی اور پوچھا اس کی قیمت کیا ہے. سبحان اللہ. طارق بن عبداللہ نے اس کی قیمت بڑھا کر بیان کی اور اس نے کہا, اجنبی نے کہا کہ نہیں یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا, میں اونٹ لے جا رہا ہوں اور جا کر تمہیں رقم بھجوا دوں گا. طارق بن عبداللہ نے کہا جی جیسا آپ مناسب سمجھیں, کوئی بات نہیں تھی. حالانکہ عرب کا مزاج جانتا تھا. اس اجنبی نے اونٹ کی مہار تھامی, باری قسمت تیرے جس کی مہار اس حسین اجنبی کے ہاتھ میں, اور جیسے پہلے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا اب اس اجنبی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. جب نگاہوں سے اوجھل ہوا اتنی دیر میں اس قبیلے کا سردار آ گیا, قافلے کا سردار آ گیا. اس نے آتے ہی اپنے اونٹوں کو دیکھا اور پوچھا طارق وہ فلاں قبیلے سے خریدا ہوا اونٹ وہ دکھائی نہیں دے رہا, وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا آقا اس کا سودا کر دیا, بیچ لیا. سردار خوش ہوا, بہت اچھا, کتنے میں بیچا آقا؟ اتنے دراہم و دینار میں. سردار اور خوش ہوا اور کہا طارق اب تو اچھا سوداگر بن گیا, اچھا مواقع لیا, لانا رقم دے. جب یوں رقم طلب کی نا تو طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ذکر کیا آقا وہ رقم تو میرے پاس نہیں ہے, رقم اجنبی نے وعدہ کیا ہے کہ دے جاؤں گا. اس نے کہا کیا تم جانتا ہے کہ وہ کون تھا؟ نہیں آقا میں اسے جانتا نہیں. کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ آقا میں نے تو اس کا نام پوچھا ہی نہیں, سبحان اللہ. میں تو بس اس کے مکھڑے کو دیکھتا. سبحان اللہ.
اچھا کیا یہ جاننا ہے کہ اس کا قبیلہ کون سا تھا؟ آقا مجھے یہ بھی نہیں معلوم، رہتا کہاں ہے؟ آقا یہ پوچھا ہی نہیں۔ جب یہ باتیں ہر بات انکار ہو رہا ہے نا تو پھر سردار نے اپنا کوڑا نکالا، طارق بن عبداللہ کو بچھا دیا، زمین پر لٹا دیا، کوڑے کی ضرب پر ضرب لگائی جا رہی ہے، کوڑے کی ہر ضرب پر طارق بن عبداللہ کا جسم پھڑکتا چیختا، مگر ایک بات ضرور کہتا ہے کہ آقا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقم بھجوا ضرور دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے نہیں، جانتے تم نہیں، نام تم نہیں جانتے، قبیلہ تم نہیں جانتے، رہائش تم نہیں جانتے، کیا جانتے نہیں ہو کہ عرب میں اگر ایسے اونٹ لے جائے تو پھر اونٹ بھی گیا اور بندہ بھی گیا۔ جب زیادہ کوڑے لگے نا تو خیمے سے سردار کی بیوی کی آواز آئی، یا میرے آقا ذرا میری بات سننا، سردار ذرا بات سن۔ خیمے میں آؤ، خیمے میں کیا بڑے غصے سے بیوی سے کہتا ہے کیا بات، اور اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ اس طارق بن عبداللہ کو نہ مارو، اس کی پٹائی نہ کرو، تم رقم کے بارے میں فکر مت ہو۔ اس نے کہا یقیناً بڑا قیمتی اونٹ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا اے میرے سرتاج میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ اجنبی رقم بھجوا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیا تم اس کو جانتی ہے؟ اس نے کہا میں اسے جانتی نہیں، مگر میں پلی بڑی ہوئی تو عرب کے صحراؤں میں نے بڑے بڑے افراد دیکھے، بڑے بڑے چہرے دیکھے، مگر اللہ کی قسم ایسا حسین اور سچا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ حسین بھی ہے اور سچا بھی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ چند صحابہ آئے، انہوں نے سروور کھجوروں کے تھال رکھے، سبحان اللہ۔ کندھوں پر پانی کے مشکیزیں ہیں، یہ روایت یاد ہے نا؟ سبحان اللہ۔ کے بنگلے پر بھی ایسے نکلے تھے۔ وہ افراد آئے، صحابہ آئے اور پوچھتے ہیں کہ بھئی قبیلے کا سردار کہاں پر ہے؟ سردار باہر آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے قبیلے میں رسول اللہ تشریف لائے تھے، انہوں نے اونٹ کا سودا فرمایا تھا، رقم کا وعدہ کیا تھا، حضور علیہ السلام نے رقم کے طور پر یہ کھجوریں تمہیں بھیجی ہیں، یہ کھجوریں نہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ ساتھ پانی ہے، یہ ٹھنڈا پانی بھی پیو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بندے واپس پلٹنے لگے نا صحابہ، تو سردار نے ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سردار اس قافلے کے سردار نے کہا تو پھر دوستو اس حسین اور سچے چہرے والے کی بارگاہ میں ہم سب کو ملے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور قبیلے والوں کو ہمارے سردار نے اکٹھا کیا کہ ایسا حسین اور سچا جس نے وعدے کی تکمیل کی، چلو نا ذرا اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو سارا قبیلہ اس وقت وہاں پر مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور وہ میرے عزیز دوست بھائی بیٹے جنہوں نے اس تقریب کا انتظام و انصراف کیا، جو دور و نزدیک سے پہنچے اور جو پہنچنے کے بعد واپس چلے گئے انتظار کرتے ہوئے، اور جو نہ پہنچ پائے، اللہ رب العزت سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ یا الہ العالمین، اے رب لم یزل، آج اس محفل شریف میں پڑھی گئی آیات کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب، بیان کی گئی روایات کا ثواب، اس محفل شریف کا ثواب حضور علیہ السلام کے دربار اور بار میں پیش کرتے ہیں، قبول ہوں۔ آمین۔ آپ کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اور رسول، اہل بیت رضوان، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام سلاسل اولیاء کے اولین و آخرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول ہوں۔ آمین۔ حضور کے وسیلہ سے ہم سب کے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، عائشہ و اقربا جو دنیا سے رحلت کر دی، ان کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ آمین۔ اے پیارے اللہ، تیرے یہ بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں،
یا اللہ تو کریم ہے، کرم فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں عزیز بیٹا محمد حذیفہ یہ ہاسپٹل میں داخل ہے، اس بچے کے لیے بھی دعائیں، اے پروردگار یا اللہ اسے بھی شفا دے، اے پروردگار جتنے بیمار ہیں شفا کاملہ، آمین۔ یا اللہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہیں شفا دے، ہم روحانی طور پر مریض ہیں یا اللہ شفا دے، اے پروردگار ہمارے بیٹوں کے نصیب اچھے کر، آمین۔ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر، آمین۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ اور مدینہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ تو کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے، اے اللہ بے اولادوں کے لیے کن فرما دے کہ انہیں اولاد عطا ہو جائے، یا الہ العالمین بیماروں کی شفا کے لیے کن فرما دے تاکہ وہ شفا یاب ہو جائے، اے اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا کرنے کے لیے کن فرما، یا اللہ تاکہ اچھا روزگار عطا ہو، یا الہ العالمین اس مسجد کی انتظامیہ کی خیر ہے، اے پروردگار یہ دور و نزدیک سے احباب دور سے پہنچے ہیں، یا اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، آمین۔ رحمتوں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و بارک وسلم۔